الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آنے جانے کا کھیل جاری ہے، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کون کیا جانے کس کی باری ہے. سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے. بالآخر سب جدا ہوں گے، بالآخر سب جدا ہوں گے، چند دن کی یہ رشتہ داری ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر.
تمام مومنین مومنات موحدین مسلمین جو اللہ کے دین پر چلتے رہے اور اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمتیں نازل ہوں۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان یہ ہے کہ آنے جانے کا کھیل جاری ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آنے جانے کا کھیل جاری ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں آ رہے ہیں اور کچھ لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ شروع سے ہی اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنایا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے جو آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور جو جا رہا ہے وہ کس انداز میں جا رہا ہے، کیا وہ اپنے آنے کے مقصد کو پورا کر کے جا رہا ہے یا مقصد کو پورا کیے بغیر جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جاتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی اور کامرانی کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، پھر ہمیں دنیا سے روانہ فرمائے۔ اس مہینہ ڈیڑھ مہینہ میں ہماری جماعت کے جید علماء کرام تقریباً جن کی تعداد 13 ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر اس جماعت کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا جانا، یہ کوئی جماعت کا چھوٹا نقصان نہیں ہے، یہ علمی حلقے کا چھوٹا نقصان نہیں ہے۔ اس لیے اکثر اہل توحید کی آنکھیں نم ہیں، دل غم زدہ ہیں، طبیعتیں افسردہ ہیں اور روح بے چین ہے۔ اور ایک اور سال بھی پہلے گزرا تھا اس جماعت پر کہ جب بڑے بڑے علماء کرام، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے جو رفقا تھے، ان کے جو ساتھی تھے، 1987 میں بھی ایک ساتھ ہی جید علماء کرام کی شہادت ہوئی اور کچھ طبعی وفات پا کر اللہ کے سپرد ہوئے۔ اور اب یہ تقریباً اس کے بعد کوئی 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے، یہ بلکہ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے۔ پھر یہ ایک سال ایسا گزرا ہے اور اس کے یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ، اس میں بڑے بڑے علماء کرام اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک غم کا سال ہے اس جماعت کے لیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ایک ہی سال میں فوت ہو گئیں، آپ کے چچا ایک ہی سال میں فوت ہو گئے، آپ علیہ السلام کا بیٹا اسی سال میں فوت ہو گیا۔ اس سال کو عام الحزن کہا گیا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم پہنچے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، اس اللہ کی توحید کو ماننے والی جماعت کے لیے بھی یہ جو سال ہے، یہ جو مہینے ہیں، ان میں بہت غم پہنچا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں یہ فوت ہو جانے والے جو بزرگ تھے، اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ ہمارے جو بزرگ علماء کرام زندہ ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان کی عزت ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان علماء کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر رب العالمین قائم اور دائم فرمائے۔ کہہ دیں آمین۔ علماء کرام اس زمین پر اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہیں، اللہ کی رحمت ہیں، رحمت کا ذریعہ ہیں، برکت کا ذریعہ ہیں، سعادت کا ذریعہ ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے علماء کرام کے حق کو صحیح انداز میں نہیں سمجھا، جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت ہے، خصوصی مہربانی ہے، کہ جن کے تقوی کی گواہی، جن کے افضل ہونے کی گواہی
جن کے برتر ہونے کی گواہی اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، علم والا اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کئی لوگوں کو علم کی وجہ سے برتری اور افضلیت عطا فرمائی ہے۔ فرشتوں کا سردار جبریل امین، علماء کرام بیان کرتی ہیں کہ باقی فرشتے بھی عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، لیکن جبرائیل کو جو زیادہ علم پہلے جبریل کے پاس آتا تھا، پھر اللہ کے نبیوں رسولوں کے پاس آتا تھا، اس لیے ان کی شان زیادہ ہے علم کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرو، لیکن اس سے پہلے رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کا علم سکھا دیا، اس چیز کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، مختلف چیزوں کا علم عطا فرما دیا رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو۔ پھر فرشتوں کو بلایا، انبئہم باسمائہم، فرمایا ان کو بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے رب العالمین ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے عطا فرمایا ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا اے پیارے آدم اب ان چیزوں کے نام ان کو بتاؤ۔ جب انہوں نے نام بتائے رب العالمین نے فرمایا قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، خلاصہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس ان چیزوں کا علم تھا، فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا۔ رب العالمین نے علم کو ظاہر کر کے فرشتوں کو بتا دیا کہ آدم تم سے کم تر نہیں بلکہ تم سے افضل اور درجے والا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رب العالمین نے جو دین نازل فرمایا، جو شریعت نازل فرمائی، اس شریعت کا نام بھی علم ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، رب العالمین کی عظمت کو سمجھنا ہے، رب العالمین کی عظمت اور مقام کو سمجھنا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ علم کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبیوں رسولوں پیغمبروں کا مقام کیا ہے کیسے پتہ چلتا ہے؟ علم کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، رسول کی عظمت کیا ہے، انبیاء کا شان اور مقام کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم سے بچنا کیا ہے، اور کس طرح کامیاب ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس ذریعے سے نصیب ہوتی ہیں، ملتی ہیں، وہ علم کا ذریعہ ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا وہ کائنات میں رحمت والے ہیں۔ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ علم حاصل کیجئے۔ کس چیز کا؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس بات کی گواہی دی ہے اللہ نے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس بات کی گواہی اللہ نے خود بھی دی ہے، والملائکۃ، اللہ کے فرشتوں نے بھی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے علماء بھی گواہی دیتے ہیں کہ رب کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی کے ساتھ، اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء اہل علم کی گواہی کو بھی پیش کیا ہے کہ یہ بھی میری وحدانیت کے گواہ ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق۔
علماء رب العالمین کے پسندیدہ لوگ ہیں، علماء اللہ کے پیارے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ آج لوگوں کو علماء کی جب عزت اور عظمت کا پتہ نہیں ہے، لوگ ان کی غیبت بھی کرتے ہیں، ان کے گلے بھی کرتے ہیں، ان کی پیٹھ کے پیچھے برائیاں بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر الزام تراشیاں بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر تہمتیں بھی لگاتے ہیں، ان کو گندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر ان کے ساتھ مخالفت بھی رکھتے ہیں، بغض عداوت کینہ اور ان کے ساتھ فساد بھی مچاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں علماء کی یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کے دین کی محافظ ہے، اللہ کی توحید کی محافظ ہے، رسول اللہ کی رسالت کی محافظ ہے، اللہ کی شریعت کی محافظ ہے۔ اگر قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں تو علماء ہیں، حدیث مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والے ہیں تو علماء ہیں، آپ کو جنت کا راستہ بتانے والے ہیں تو علماء ہیں، جہنم سے بچانے کا اور بچنے کا طریقہ بتانے والے ہیں تو یہ اللہ کے معزز لوگ، یہ علماء کرام کی مقدس جماعت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاتر 22واں پارہ ہے، رب العالمین نے بڑے مخصوص انداز میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں اگر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں تو یہ علماء کرام ہیں۔ عوام جو کچھ کہتی رہے کوئی پرواہ نہیں، عوام کا اپنا خیال، اپنی تحقیق، وہ تو ایک عالم کی غلطی کو بنیاد بنا کر سب علماء کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن اصل گواہی عظمت کی وہ ہے جو رب العالمین قرآن کریم میں دے رہے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ، رب فرمائے کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، اور عوام کے نہیں جو مولوی بخشے گئے تھے اساں تے پہلے ہی بخشے ویسوں، کہتے ہیں نا مولوی بخشے گئے تو اللہ کے قرآن کی مانو یا عوام کی مانو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر جناب مسئلہ پوچھا اہل علم کی فضیلت کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا ایک وہ بندہ جس کے پاس اللہ کے سچے دین کا علم ہے، علم شریعت ہے، علم وحی ہے، علم دین ہے، ایک وہ بندہ عابد جس کے پاس دین کا علم تو نہیں ہے، وہ عالم دین تو نہیں ہے، لیکن عبادت گزار ہے، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، اس کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، زندگی کا زیادہ ٹائم اس کا عبادت کے اندر گزرتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے بتایا عالم کا کیا مقام ہے، عابد کا کیا مقام ہے۔ ایک عالم ہے جو صرف فرضوں کی پابندی کرتا ہے، کوئی زیادہ عبادت نہیں کرتا، کوئی زیادہ نوافل نہیں پڑھتا، کوئی زیادہ صدقات و خیرات نہیں پڑھتا، اس کے پاس کوئی نفلی عبادات زیادہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ایسا عبادت گزار ہے جس کے پاس فرض بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، عبادتیں بھی ہیں، ریاضتیں بھی ہیں۔ سنیے توجہ فرمائیے، یہ برابر ہے عالم اور عابد؟ فرمایا نہیں، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی ادنا آدمی ہو اس کے مقابلے میں میں اللہ کا نبی ہوں، جس طرح میرے مقابلے میں تم میں سے ایک ادنا ہلکے سے عام مومن کا درجہ ہے، اور اس عام مومن سے زیادہ میں محمد کا درجہ ہے، اس طرح عبادت گزار بندے کے اوپر عالم کا درجہ ایسے ہی ہے۔ عام مومن کا درجہ اور رسول اللہ کے مقام میں اور فضیلت میں کتنا فرق ہے، اور فرمایا ایسے ہی فرق ہے عبادت گزار اور عالم کے درجے میں۔ عام آدمی جس طرح رسول اللہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح عبادت گزار اپنی عبادتوں کے باوجود سچے عالم دین کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور یہ فرمان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آج علماء کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، علماء سے دین سیکھتے ہیں، علماء کی بے ادبیاں بھی کرتے ہیں، علماء سے جنت کا راستہ سیکھتے ہیں، ان کی برائیاں بھی کرتے ہیں، علماء سے قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اللہ کی وحی کی تعلیم لیتے ہیں، علماء خیر خواہی ان کی کرتے ہیں، لیکن یہ پیٹھ کے پیچھے علماء کی برائیاں کرنے والے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ انہوں نے علماء کا شان نہیں سمجھا، علماء کا مقام نہیں سمجھا۔ یہ علماء کو عزت ملی، علماء کو شان ملا تو علم کی وجہ سے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس بندے کے چہرے کو بارونق رکھے، پر رونق رکھے، سارے صبر رکھے، شاداب رکھے، سلامت رکھے۔ کون سا بندہ؟ من سمع مقالتی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میری حدیث کو سنا، میری بات کو سنا، فوعاها، اس کو حافظہ، میری حدیث کو یاد کی، وبلغها، میری حدیث کو یاد کرنے کے بعد سیکھنے یہ کون سے چہرے ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ علماء، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کیا اور پھر لوگوں کو سنایا۔ میرے نبی نے ان کے لیے خوشحالی کی، سلامتی کی اور شادابی کی، آباد ہونے کی، ان کے چہرے کو پر رونق رہنے کی توفیق کی۔ اللہ رب العالمین کے رسول نے دعا مانگی ہے اللہ ایسے چہروں کو سلامت رکھے، اللہ ایسے چہروں کو سلامت رکھے۔ یہ چہرے جب آنکھوں سے دور ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے، کیونکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق علم کا جو خاتمہ ہے، جہالت کا پھیل جانا ہے، یہ علامات قیامت میں سے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت باقی رہ جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، ساتھ یہ بھی فرمایا زمانہ بڑی تیزی سے گزرنے لگ جائے گا، وقت بہت جلدی سے گزرنے لگ جائے گا، عمل کم ہوتا چلا جائے گا، دلوں میں بخیلی آ جائے گی اور قتل کی کثرت ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے اللہ کا یہ دین کس طرح، علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا، علم کو کیسے اٹھایا جائے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، جن کے ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں، سعودی عرب میں، پوری دنیا میں شاگرد ہیں، وہ علم کا چراغ بجھ گیا۔ وہ مولانا یونس بٹ صاحب حافظ رحمت اللہ علیہ، جن کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں، وہ شیخ الحدیث اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمت اللہ علیہ جو علماء کے استاد ہیں، علماء کے شیخ ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک نہیں کئی علماء اللہ کو پیارے ہو گئے، جن سے اللہ کے بندے عوام الناس فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ اٹھائے۔ اس کائنات میں ایک جماعت ایسی موجود ہے جس سے ہر بندہ فائدہ اٹھاتا ہے، وہ امیر ہو یا غریب ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ کالا ہو یا گورا ہو، کسی بھی قوم کے ساتھ، کسی بھی برادری کے ساتھ اس کا تعلق کیوں نہ ہو، وہ فائدہ اٹھائے جا رہا ہے، فائدہ اٹھائے جا رہا ہے۔ وہ جماعت آپ کو نظر آتی ہے تو علماء کرام کی جماعت، جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں،
درس قرآن سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، اللہ کا دین سیکھتے ہیں، یہ وہ معزز اور محترم جو جماعت ہے جو لوگوں کو نفع ہی نفع دیتی جا رہی ہے، وہ علماء کرام کی جماعت۔ اللہ اکبر۔ باقی میرے بھائیو، دنیا کی جو زندگی ہے یہ مختصر زندگی ہے، ہر بندے نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، لیکن دعا کریں اللہ جب ہمیں دنیا سے روانگی کا وقت نصیب فرمائے اس وقت اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمارا درجہ، ہمارا نام جس فہرست میں ہو وہ علماء کرام کی فہرست۔ ایک بہت بڑے محدث کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں عالم بن جاؤ، عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکتے تو پھر متعلم بن جاؤ، علماء سے سیکھنے والے بن جاؤ، اگر متعلم بھی نہیں بن سکتے پھر علماء کرام سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر ایسے بن جاؤ جن کے دلوں میں علماء کے بارے میں بغض نہیں ہوتا۔ یہ درجے ہیں، سب لوگ ایک جیسے بن سکتے؟ سعادت مند ہے وہ جماعت، وہ پہلی جماعت ہے جس کا تعلق علماء کرام کے ساتھ۔ سعادت مند ہے وہ جماعت جو علماء کرام کی سپورٹ ہے دین کے حوالے سے۔ سعادت مند ہے وہ جماعت جن کے دلوں میں علماء اسلام، سچے علماء، علماء حق کی محبت ہے۔ بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کے دل علماء کے بغض سے پاک اور صاف۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا زمانہ جانتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ عظمت کیوں ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہونے کی وجہ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دینی کام میں سپورٹر ہونے کی وجہ سے، اور قیامت تک جتنے لوگ بھی علماء کرام کے ساتھ تعلق مضبوط دین کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، علماء کرام کے اوپر بھی رب العالمین کی رحمتیں ہوں گی، فائدہ اٹھانے والے بھی ان سے نفع حاصل کرتے رہیں گے۔ علماء کرام کی مخالفت سے بچیے، یہ اللہ کی رحمتیں اس دنیا میں۔ ایک بہت بڑے محدث کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اگر علماء کرام اس دنیا میں نہ ہوتے تو یہ جو لوگ ہیں یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے، ان کو کوئی شعور ہی نہ ہوتا، ان کو پتہ ہی نہ ہوتا، ان کو رب کی پہچان نہ ہوتی، حلال حرام کا پتہ نہ ہوتا۔ اگر یہ شعور اللہ نے اس امت کو دیا ہے تو علماء کرام کی جماعت کی وجہ سے دیا ہے۔ علم کا اٹھ جانا یہ علامات قیامت میں سے ہے، اور جب علماء کو اٹھا لیا جائے گا یہ عوام کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک بہت بڑے امام ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی عالم کی وفات کے بارے میں مجھے پتہ چلتا ہے، میں خبر سنتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا ایک عضو کاٹ دیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو علماء سے محبت کرنے والے تھے۔ اسی طرح امام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میں علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان میں ستارے ہیں، ستاروں کے دو کام ہوتے ہیں، ایک روشنی دینا، دوسرا راستہ بتانا، اور علماء کے بھی یہی کام ہے، وہ عوام کو دین کی روشنی بھی دیتے ہیں اور ان کو سیدھے راستے کا رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، علماء کی مثال آسمان میں ستاروں کی طرح ہے، اور اسی طرح حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور دوسرے محدثین نے یہ بات بیان فرمائی ہے، عالم کی جو موت ہے اسلام کی عمارت میں ایسا شگاف ہے جسے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں نے اس مقولے پر، اس جملے پر اتفاق کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ موت العالم موت العالم، یہ عالم کی جو موت ہوتی ہے صرف عالم کی نہیں بلکہ پورے عالم کی، جہان کی موت ہوتی ہے۔ قیامت کے قریب ایسے ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا، نماز روزے سے لا علمی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام اس طرح اٹھا لیا جائے گا جس طرح کپڑا اس کا رنگ اترتا جاتا ہے، اس کے ڈیزائن، اس کے نقوش مٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو
یہ بھی پتہ نہیں رہے گا کہ روزے کیا ہوتے ہیں، نماز کیا ہوتی ہے، قربانی کیا ہوتی ہے۔ علم اٹھا لیا جائے گا، بتانے والے جو نہیں ہوں گے۔ آج آپ ایسے ملکوں میں جائیں جہاں مساجد نہیں ہیں، مدارس نہیں ہیں، علماء کی جماعت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، ان کو رب کی پہچان نہیں ہے، ان کو رشتوں کے احترام کا پتہ نہیں ہے، بڑے نام صرف کلمے کے نام کے مسلمان ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں سے علم کو اٹھا لیا گیا ہے۔ علماء کی صحبت یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، علماء کا ساتھ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، علماء کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھنا یہ رحمت کا باعث ہے، اور علماء کی رہنمائی میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے رہنا یہ دارین کی سعادت ہے۔ یاد رکھیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ خیر بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ اپنے اکابر علماء سے علم حاصل کرتے رہیں گے۔ وہ جب انہیں چھوڑ دیں گے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تباہی اور بربادی سے بچنے کا یہی حل ہے۔ علماء کی عزت کریں، علماء کا ادب کریں، احترام کریں، ان سے دین سیکھیں، دینی معاملات میں ان کی رہنمائی کریں، ان کی دل آزاری نہ کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کا ادب کریں، محبت کریں اللہ کی رضا کی خاطر، اور اپنے دلوں کو علماء کے بغض سے پاک اور صاف کر لیں۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ کے فرزند صالح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد کے پاس جب بھی کوئی نیک آدمی آتا تھا، کوئی عالم آتا تھا، میرے والد کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی تھی میں اپنے بیٹے صالح کو بھیجوں، وہ اس عالم دین کی جا کے زیارت کرے، ان سے ملاقات کرے، مصافحہ کرے، ان سے کوئی اچھی بات سیکھ کر آئے، ان سے دعا لے کر آئے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کچھ سال، کوئی 30-40 سال پہلے بھی ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا، علماء کرام کے پاس جانا، بچوں کو علماء کے پاس لے جانا، ان سے دعائیں کروانا، گھر میں علماء کو بلانا، برکت کی دعا کروانا، علماء کے ساتھ اٹیچ رہنا، علماء سے رہنمائی لیتے رہنا، پھر رب العالمین کی برکتیں بھی بے شمار ہوا کرتی تھیں۔ آج جب ہم نے علم سے منہ موڑ لیا ہے، لائبریریاں ویران نظر آتی ہیں، کتابیں بند ہونے کی وجہ سے خاک آلود نظر آتی ہے، اور علماء سے تعلق نہ ہونے کے برابر ہے، پھر آئے عوام الناس اپنی حالت دیکھ لیجئے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب قرآن کریم کے ساتھ جس کا جتنا تعلق زیادہ مضبوط ہوگا اللہ اس کو عظمتیں عطا فرمائے گا۔ وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، جو اس کتاب اور اس کتاب کو ماننے والے اہل علم علماء کی عزت ادب احترام نہیں کرتے، ان چیزوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی ان کو پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ آخر میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علماء کی جماعت، علماء اگر آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ان سے پیار ہے، محبت ہے، اس کو قائم رکھیے، اس میں اضافہ کیجئے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کائنات میں اگر آپ کو اللہ کے ولی دیکھنے ہیں تو علماء حق کو دیکھیے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے دیکھنے ہیں تو علماء حق کو دیکھیے۔ اور علماء کی بات نہیں کرتا جو چند ٹکوں کی خاطر، مفادات کی خاطر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کہیں، ان کی بات نہیں۔ اور یاد رکھیے یہ ہزاروں میں سے چند لوگ ہوتے ہیں جن کی غلط حرکات کی وجہ سے آپ ہزاروں علماء کو مطعون کرتے ہیں اور ان کو برا سمجھتے ہیں۔ انتہائی گھٹی اور غلط روش ہے چند لوگوں کے عمل کو بنیاد بنا کے سب لوگوں کو برا کہنا۔ چند لوگ ہیں لیکن وہ علماء حق نہیں ہیں۔ علماء حق وہ ہیں جس سے اللہ کی مخلوق کو دینی فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کو اسلامی فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کی صحیح رہنمائی کریں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایسے علماء کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان اللہ و ملائکتہ لا یصلون علی معلم الناس الخیر، ایسے علماء کا مقام یہ ہے کائنات کا رب ان کے اوپر درود بھیجتا ہے، یعنی خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ وملائکتہ، اللہ کے فرشتے بھی ان پہ درود بھیجتے ہیں۔
یعنی ان علماء حق کے لیے رحمت، بخشش، مغفرت کی، خیر کی دعائیں کرتے ہیں. فرمایا وہ کون سے علماء لا يعلمون الناس الخیر، جو لوگوں کو اچھائی، بھلائی، نیکی کا درس دیتے رہتے. یہیں پہ بس نہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین میں رہنے والی چونٹیاں، حتی الحیتان فی جوف الماء، سمندروں میں، دریاؤں میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس عالم دین کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں جو لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھاتے ہیں. اللہ اکبر. آخری حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس من امتی، وہ میرا امتی ہی نہیں ہے، اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. من لم یجل کبیرنا، جو میری امت کے بزرگوں کا احترام نہ کرے. بزرگوں میں باپ بھی آتا ہے، بزرگوں میں سسر بھی آتا ہے، بزرگوں میں عمر میں بڑا بھی آتا ہے، اور بزرگوں میں علماء کرام بھی آتے ہیں. اور فرمایا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، اس کا بھی میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، اپنے ماتحت افراد کے اوپر مہربانی نہیں کرتا. اور تیسری بات جو بہت کم بیان کی جاتی ہے، فرمایا وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، جو ہماری امت کے علماء کا حق نہیں پہچانتا، اس کا بھی میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ہم سب کو یہ حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. حق کیا ہے، ان کا احترام کیا جائے، ان کے مقام کو پہچانا جائے، ان کی عزت ادب احترام کیا جائے اور ان کی تعظیم کی جائے، اور اسی طرح ان سے دین سیکھا جائے، اخلاقی تربیت لی جائے، اور ان سے ضروریات دین کے بارے میں پوچھا جائے. شریعت میں ان کا جو اللہ نے مقام ان کو دیا ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم حاصل کر کے جو علماء بن گئے ہیں اللہ ہمیں ان کا حق پہچانتے ہوئے ان کا ادب احترام اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے علماء آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات